ویلکم ٹو دا ویلاگ ود گل بخاری. بہت خوش آمدید میرے ویلاگ میں مجھے جوائن کرنے کا. آج دو موضوعات ہیں, ایک اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا. سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے ریجوائنڈر دیا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کو. تھوڑا سا اس پہ گفتگو کر لیں گے. کس بات پہ ریجوائنڈر دیا ہے؟ جو کل شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی تھی اور کہا تھا کہ آپ یہ منصوبے بنا رہے ہیں کہ قتل کی دھمکیاں دی جائیں اور آپ یہ اپنے پراکسیز کے تھرو یہ کام کر رہے ہیں پاکستان فوج کے سربراہ کے جنرل عاصم منیر آرمی چیف کے خلاف, اور کافی کچھ کہا تھا. اور یہ میں نے سارا کل ڈسکس کیا تھا, اس لیے آج جو اس پہ جواب آیا ہے اس کو ڈسکس کروں گی. اور دوسرا معاملہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. یہ جو معاملہ ہے نا جی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی والا, جس میں عمران خان کے اوپر کیس ہوا ہے اور اس میں ایک لاء میں چینج لایا گیا ہے, نیب لاء میں, جس میں وعدہ معاف گواہ کی سزا ختم کی گئی ہے تاکہ جو ملک ریاض ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں. تو آپ کو دیکھنے سننے میں ایسے لگتا ہے کہ شاید اس میں یہ جو جرم ہوا تھا اس میں شاید صرف 2 مجرم ہیں, لیکن میں نے آپ کو کم سے کم 22 مجرم اور گنانے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اس میں امپلیکیٹڈ صرف شہزاد اکبر, ملک ریاض, عمران خان اور یہ لوگ نہیں ہیں, صرف اس میں بہت سارے اور لوگ ہیں. وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی, اس کا تھوڑا ویٹ کریں. سب سے پہلے عمران خان صاحب پہ آ جاتے ہیں. انہوں نے آج جواب دیا ہے شہباز شریف صاحب کا, اور مدعا پورا شہباز شریف کا جو تھا اس کو ایڈریس نہیں کیا. کہا مضحکہ خیز الزامات عائد کرنے کی بجائے جس سوال کا جواب شہباز شریف کے ذمے ہے وہ یہ کہ 9 مئی کے واقعات کا سب سے بڑھ کے فائدہ کسے پہنچا, کس نے اٹھایا. ٹھیک ہے, اب یہ بات لے گئے ہیں 9 مئی پہ. سوال تھا گندم, جواب چنا. شہباز شریف نے کہا ہے کہ آپ کی پراکسیز قتل کی دھمکیاں اور اشتعال دلا رہی ہیں لوگوں کو کہ عاصم منیر کو گولی مارو, کیونکہ ظالم کو جب گولی ماری جاتی ہے تب اس کا ظلم کا محل ٹوٹتا ہے. اس بات کا جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں کہ 9 مئی کا سوال جواب دیں کہ کس نے فائدہ اٹھایا. آگے چل کے کہتے ہیں جس حد تک آمیز طریقے سے مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے اغوا کیا گیا گویا میں ایک مجرم تھا, جبکہ اسی دوران میرے وکلا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے سے بھی مار پیٹ کی گئی. اسے سپریم کورٹ کی جانب سے مکمل طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جا چکا ہے. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. سپریم کورٹ نے صرف یہ کہا تھا کہ ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر سے, باقی ان کے وارنٹ بھی موجود تھے. پہلے بھی جب پولیس ان کے گھر گئی تھی انہوں نے پیٹرول بم پولیس کے اوپر پڑوائے تھے. اس کے علاوہ ان کے اوپر غلیلیں, پتھر اور یہ سارے کام کیے تھے. اور پھر نیب کے دفتر کے اندر یہ بند ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں راستہ نہیں مل رہا تھا پولیس یا رینجرز کو اندر آنے کا, تو وہ شیشے توڑ کر اندر آئے تھے ان کی گرفتاری کے لیے وارنٹ سمیت. تو کہاں سے اللیگل قرار دیا؟ یہ ان کا جھوٹ. اچھا, اب دوسرا یعنی ایک irrelevant پوائنٹ لے کر آ گئے ہیں. پھر کیا میرے خلاف ایک غیر آئینی اقدام پر آپ کی حکومت نے کسی کا محاسبہ کیا؟ کون سا غیر آئینی اقدام؟ اچھا, اگر بندیال صاحب نے ایک ٹیکنیکلٹی نکالی ہے جو کہ عمران دار بندیال ہیں آپ کو بچانے کے لیے, تو اس ٹیکنیکلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جرم نہیں کیے تھے اور آپ کے وارنٹ موجود نہیں تھے. آپ یہ جو رنگ دے رہے ہیں یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. باقی جو آپ کا جو کلٹ ہے نا, اس کے علاوہ باقی کا جو پورا پاکستان ہے وہ یوتھیا نہیں ہے, اور آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. آگے کہتے ہیں کسی بھی آزادانہ تحقیق میں یہ حقیقت ثابت ہو جائے گی کہ انتخابات میں تحریک انصاف کے ہاتھوں شکست سے خوف زدہ آپ کے مجرم حواریوں اور منی لانڈررز پر مشتمل گروہ ہی 9 مئی کے اس فتنے و فساد اور بعد ازاں تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن میں ملوث تھا. کسی ایک بات پہ ٹک جایا کریں. پہلے آپ نے کہا کہ یہ میرے لوگ تھے جب آپ نے تقریر فرمائی تھی کہ جب مجھے رینجرز اٹھائیں گے تو ظاہر ہے میرے چاہنے والے جا کے وہیں پہنچیں گے جہاں پاکستان آرمی ہے. تو آپ نے اعتراف کیا تھا کہ یہ آپ کے لوگ تھے جنہوں نے یہ جلاؤ گھراؤ کیا اور انتشار والا کام کیا. اس کے بعد آپ مکر گئے کہ نہیں یہ میرے لوگ ہی نہیں تھے. پھر اس میں سے آپ نے چن لیا کہ جو مر گئے وہ میرے تھے اور اس کی تعداد جھوٹ بتائی. آج تک ایک مرنے والے کا آپ نے نام نہیں بتایا.
اور جو بچ گئے, جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, پکڑے گئے, ان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے لوگ ہی نہیں ہیں. یعنی یہ پوری تقریر فرمانے کے بعد کہ ظاہر ہے انہوں نے آرمی ہی کی طرف جانا تھا, تو آپ نے 2 بیان بدلے. پھر آپ نے تیسرا بیان یہ داغا کہ یہ پاکستان آرمی نے خود کیا تھا, جس کے اوپر, اور آپ نے اتنا, یہ ریکارڈ پہ کیونکہ بات قائم ہے اس لیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں اس کی لمبی چوڑی وہ گرجے اور برسے کہ ہاؤ ڈیئر یو ایون انسینویٹ دس, کہ ہم لوگ اپنے ہی شہیدوں کو, ان کی جو میموریز ہیں, ان کی جو نشانیاں ہیں, اس کو ہم اس طرح سے بے توقیر اور بے عزت کریں گے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ کہا کہ ہم یہ کام خود کیسے کر سکتے ہیں, ہم کیوں اپنے ہوائی اڈوں پہ جا کے اپنے طیارے اڑانے کی کوشش کریں گے, ہم کیوں اپنے ہی کور کمانڈروں کے گھروں پہ حملے اور جی ایچ کیو پہ حملے کریں گے. مطلب لمبی چوڑی تھی, اور آپ کو یاد ہے. تو یہ ان کا تیسرا تھا. آج موصوف نے اٹھا کے یہ چور ڈاکوؤں پی ڈی ایم نواز شریف, شہباز شریف, ان کے اوپر ڈال دیا ہے. سوال آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اب جو آپ حرکتیں کرتے ہیں, اور کل والے ویلاگ میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی تھی پہلی بار, اور یہ جو چلاتے رہے ہیں وہ سارا کل کے ویلاگ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی, لیکن اس دفعہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ شہباز شریف نے آپ کے اوپر پن کر دیا ہے کہ یہ آپ کرواتے ہیں. جس طرح سے آپ یہ کیمپین نہیں کہنا چاہیے, پروپیگنڈا ہوتا ہے اکثر, لیکن یہ جو دھمکیوں والا کام ہے, جو کسی کی بیک پہ ٹارگٹ پینٹ کرنے والا کام ہے, یہ آپ کروا رہے ہیں. تو یہ لوگوں کے پیچھے, پراکسیز کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جو یہ کیا نام ہے وہ عادل راجہ صاحب نے چند ہفتے پہلے جو ڈی جی سی ہیں ان کے گھر کی تصویریں اور ایڈریس سمیت ٹویٹ کیے تھے, اور لوگوں کو کہا تھا یہاں جاؤ جہاں ان کی فیملی بھی رہتی ہے, کہ ان کے اوپر حملہ کرو. تو اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو کال آؤٹ کر لیا گیا ہے, تو اب آپ چیخیں مار رہے ہیں, اور چنے کا جواب گندم اور گندم کا جواب چنا دے رہے ہیں. آخری پیراگراف میں آپ کہہ رہے ہیں, حتمی طور پر آپ کو متنبع کیے دیتا ہوں کہ آپ عوام پاکستان کہ وہ اربوں روپے, پتہ نہیں اب 4.5 سال آپ نے بیٹھ کے وہ اربوں روپے ڈھونڈے تھے جو آپ نے 200 بلین لانی تھی اور آدھی عوام کے منہ پہ یا آئی ایم ایف کے منہ پہ مارنی تھی اور باقی آدھی عوام پہ خرچنی تھی. کدھر ہیں وہ اربوں روپے, کون سے یہ کیسز چلا کے کیا ملا؟ جھوٹ کے اوپر جھوٹ جو آپ نے چوری کر رکھے ہیں کو بچانے کے لیے. پاکستان, جناب صاحب چوری تو آپ نے کی, جو پاکستان پیسے واپس آئے تھے اپنے ان صاحب کے جو بزنس مین ہیں, ملک ریاض سوری, تو وہ ان کے ساتھ لے دے کر کے. اچھا, اور اس سٹوری میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب بھی اس وقت کابینہ میں تھے جنہوں نے سائن بھی کیا ہوگا, ظاہر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ پیسہ فیض حمید نے بنایا تھا. چور ڈاکو آپ ساروں دوسروں کو کہتے ہیں. خیر, سو آن اینڈ سو فورتھ, یہ مطلب آئیں بائیں شائیں. لیکن اس کے اوپر ان کو ظاہر ہے ساری دنیا نے تھو کی ہے اس حرکت کے اوپر. مینا گبینہ نے بھی بات کی ہے, اور لیکن اس وقت میں آپ کو مرتضی سولنگی صاحب, بہت سینئر جرنلسٹ, انہوں نے کہا You thought Pakistan will implode after your goons will attack the military and intel installations. You thought the army will kill hundreds of people to put down the arsonists, and that will cause internal rebellion within the army. You were wrong all along in your calculations all this time because you lack political vision. You might have the body of an elephant, but you have proved to have the brain of a peanut size. مونگ پھلی کے دانے کے سائز کا تمہارا دماغ ہے, مرتضی سولنگی ان سے کہہ رہے ہیں. Now you cannot use your stupidity as a shield to defend yourself. You gained nothing from your 9th May attacks because you were naive to understand how Pakistan army works. Your party leaders led the attacks as you directed them. There is plenty of human, visual and technical evidence to prove it beyond any reasonable doubt. You know your goose is cooked. Now you can neither run nor hide. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آپ کا خیال تھا کہ پاکستان میں ایک امپلوژن ہو جائے گی جب آپ کے غنڈے
اور کرمنلز جو ہیں جب وہ پاکستان آرمی کی انسٹالیشنز اور انٹیلیجنس انسٹالیشن حملہ کریں گے اور آپ کا خیال تھا کہ پاکستان آرمی اس کے ریاکشن میں سینکڑوں لوگوں کو گولیاں مار دے گی جس کی وجہ سے پاکستان آرمی کے اندر ایک بغاوت ہو جائے گی، اور آپ بالکل اپنی کیلکولیشنز میں غلط تھے کیونکہ آپ کے کوئی ویژن نہیں ہے. آپ کا جسم بے شک ہاتھی کے سائز کا ہے لیکن اس کے اندر جو دماغ ہے وہ مونگ پھلی کے سائز کا ہے، ایک دانے مونگ پھلی. اور آپ اب اپنی جو سٹوپڈیٹی ہے وہ اس کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. آپ کو اس لیے کچھ نہیں ملا 9 مئی کے واقعے سے کیونکہ آپ بیوقوف آدمی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کام کیسے کرتی ہے. اور آپ کے پارٹی کے جو لیڈرز تھے انہوں نے یہ حملہ لیڈ کیا تھا اور ڈائریکٹ آپ نے کیا تھا، اور اس کے شواہد موجود ہیں جو کہ انسانی شواہد ہیں، دیکھے جانے والے ویژول شواہد ہیں اور تکنیکی شواہد ہیں جو یہ پروو کرتے ہیں بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کہ اس میں ایک آنے کا کہیں شک ہی نہیں رہ جاتا، معاف کیجیے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کی جو ہے نا کہانی ختم ہو گئی ہے، آپ پھنس چکے ہیں اور اب نہ آپ کہیں بھاگ سکتے ہیں نہ کہیں چھپ سکتے ہیں. اس کو میں یہاں پہ میرا خیال اینڈ کر دیتی ہوں کیونکہ میں نے دوسرے والا معاملہ جس پہ آپ کو انتظار کروا رہی تھی کہ وہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں مجرمان کی فہرست خاصی لمبی ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اب وہ جو ان کی کابینہ ہوا کرتی تھی شیرین مزاری وغیرہ، فیصل واڈا، فواد چودھری اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، یہ سارے کے سارے جنہوں نے بند لفافے کے اوپر پتہ نہیں سگنیچر کیا تھا کہ ہاں یہ پیسے اس اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ کے ڈال دیے جائیں جس اکاؤنٹ میں ملک ریاض نے جرمانہ بھرنا تھا. اس بات کی بیسکلی کابینہ نے لکھ کر اجازت دی تھی، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ وہ تو عمران خان نے کہا تھا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہمیں تو آرڈر کیا گیا تھا، اور اب آنے بہانے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے کیوں مجرم ہیں. پوری کابینہ جس نے 22 ممبران کو میرا خیال ہے نیب نے بلایا تھا، اور یہ جو ممبران ہیں، اب اگر میں 2 اوتھ ویسے پڑھ سکتی تھی، ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر کا اوتھ، کیونکہ اس کابینہ میں چند تو ایسے تھے نا جنہوں نے جو نیشنل اسمبلی کے ممبران بھی تھے، لیکن چند تھے جو کہ ممبران نہیں ہوں گے شاید، مگر بہرحال یہ وفاقی وزیر تھے. اور وفاقی وزیر کا میں اوتھ جو ہوتا ہے جو وہ اٹھاتا ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ سارے کے سارے ملوث مجرم ہیں. میں فلاں صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ وفاداری، اپنے ساتھ نہیں، وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. بہبودی اور خوشحالی جی کہاں سے آتی ہے؟ پبلک منی جو ہے وہ عوام کے انٹرسٹ میں ہوتی ہے، عوام کا پیسہ چوری نہیں کرنے دیا جانا چاہیے جس نے یہ حلف اٹھایا ہے. آپ نے یہ اس شک کی یہیں پہ جو ہے وائلیشن کر دی. اس کے آگے لکھا ہے اوتھ میں کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے. کیا اسلامی نظریہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ کوئی چوری ہو رہی ہے اور آپ آنکھیں بند کر کے اس پہ سائن کر دیں، یا اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ وہ نہ نبھائیں؟ آپ کو پتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے اور آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کریں، یا آپ انسسٹ کر سکتے ہیں، اور یا آپ کہ جی میں نے تو پڑھ کے سائن کرنا ہے، اور ورنہ پھر آپ استعفیٰ دے سکتے ہیں. نہیں جناب، آپ لوگوں نے، پوری کابینہ نے، جن نے وہ خط پڑھے، وہ ڈاکیومنٹ پڑھے بغیر سائن کیا، اس نے اسلامی نظریے کا بھی خیال نہیں رکھا جس کا اس نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے. آگے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. آپ نے پھر کیوں سائن کیا؟ ذاتی مفاد کا سوچ رہے تھے نا، کہ آپ کو حکم ملا ہے کہ اس پہ سائن کرو، اور آپ نے اپنا ذاتی مفاد دیکھا، آپ نے عوام کا مفاد نہیں دیکھا، آپ نے پاکستان کا مفاد نہیں دیکھا،
آپ نے بند لفافے پہ اس لیے سائن کیا کہ آپ کو عمران خان اٹھا کے دودھ میں سے مکھی کی طرح پارٹی اور پوزیشن اور کیبنٹ میں سے باہر نہ پھینک دے. آپ کی مراد ختم ہو جائیں گی, آپ کی تنخواہ ختم ہو جائے گی, آپ کے پریویلیجز ختم ہو جائیں گے, آپ کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا اگر آپ اپنی بات پر اڑے رہے. تو یہ بھی شک اپنے جو آپ کا اوتھ تھا وہ بھی اس کی آپ نے خلاف ورزی کی. آگے کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت, بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا. ہاں آپ بلا خوف نہیں تھے, آپ کو خوف تھا کہ آپ کا ذاتی مفاد کمپرومائز ہو جائے گا, یہ بھی آپ نے توڑا. اسی طرح اس کی ایک ایک شک آپ نے وائلیٹ کی ہے, آپ نے اپنے اوتھ کو وائلیٹ کیا ہے, آپ نے ایک جرم کیا ہے. تو جی یہ دو باتیں تھیں جو میں آج آپ سے کرنا چاہتی تھی. وقت بھی ختم ہو رہا ہے, لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ جتنے کابینہ کے ممبر تھے جنہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ بٹنے دیا تین طرفہ, ایک عمران خان جو ہیرے اور زمین لے رہے تھے, دوسرا یہ جو فیض حمید نے پیسے بنائے 100% شہزاد اکبر نے بھی بنائے ہوں گے اگر کوئی اس کام کو ٹریس کرے گا, اور جو فیصل واڈا کہتے ہیں وہ بھی ٹریس ہو سکتا ہے کہ فیض حمید نے بنائے. وہ بہت موٹی رقم تھی جو مل بانٹ کر کھائی گئی, اور جن لوگوں نے آنکھیں بند کر کے سائن کیا وہ اس جرم کے مرتکب ہیں. آج یہ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, اور کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.